یہ ہم سب کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آج کیرلا کے عزت مآب گورنر جناب عارف محمد خان صاحب ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں، اور یہ اس سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہم سے یہ درخواست کی کہ آپ حضور داعی اسلام سے یہ درخواست کریں کہ میں حضور اعلیٰ سے ملنے کے لیے خانقاہ عالیہ عرفیہ سید سراواں میں تشریف لانا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ حضور داعی اسلام نے آج ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کا خانقاہ سید سراواں کے اس پوتر اور پاون سرزمین پر استقبال کیا۔ دوستو، یہ عزت مآب گورنر صاحب کا بحیثیت گورنر یہ پہلا دورہ ہے، لیکن بحیثیت ایک بھارتی شہری آپ کا یہ دوسرا سفر ہے، اور اس سے پہلے آپ حضور داعی اسلام ادم اللہ ذلہ علینا سے خواجہ نظام الدین کی بستی دلی میں ملاقات کر چکے ہیں۔ حاضرین کرام، صوفیہ کی اور خانقاہ عارفیہ کی یہ عظیم روایت رہی ہے کہ خانقاہیں ہمیشہ سے کھلی رہی ہیں اور خانقاہوں میں تمام آنے جانے والوں کا استقبال رہا ہے۔ خانقاہیں بلا تفریق مذہب و ملت اور مسلک اپنے زائرین کا نہ صرف احترام کرتی ہیں بلکہ ان کی عزت اور ان کے سمان میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہیں۔ خانقاہوں کی یہ سرزمین، بھارت کی یہ سرزمین، صوفیہ کی یہ سرزمین، ہندوستان، اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ عجیب و غریب سرزمین اس معنی میں کر کے ہے کہ اس سرزمین نے جو دنیا کو چراغ دکھائے، جو دنیا کو روشنی عطا کی، اس سے پوری دنیا میں ایک امن کی کرنیں اور ایک امن کی لہریں پھوٹی۔ یہ بھارت کی سرزمین جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھارت کی سرزمین سے مجھے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یہ بھارت کی سرزمین کا تقدس ہے اور بھارت کی سرزمین کی پوترتا ہے۔ دوستو، صوفیہ کی زندگی ایک الف اور ایک میم کے بیچ کی عبارت رہی ہے۔ الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفیہ انفاق پر یعنی خرچ کرنے میں یقین رکھتے ہیں، صوفیہ اطعام پر یعنی کھلانے میں یقین رکھتے ہیں، اور صوفیہ کی اخلاقی روایات پوری دنیا میں جانی مانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ میم کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ محبت اور مدد میں وشواس رکھتے ہیں، اور الف اور میم سے اللہ بھی ہوتا ہے اور محمد بھی ہوتا ہے اور احمد بھی ہوتا ہے، اور دنیا اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میرے بیچ میں ہم سب کے مرشد، ایک ایسا انسان، ایک ایسا بشر کہ جس کی جتنی ستائش کی جائے تعریف کی جائے کم ہے، ایک ایسا انسان جو اپنے چاہنے جاننے ماننے والوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتا ہے، ان کے ناز نخرے کو برداشت کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی جاہ و حشب مانے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مریدین، اپنے محبین کے لیے، اپنے چاہنے جاننے ماننے والوں کے لیے ان کے پیار میں سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اس خانقاہ عالیہ عرفیہ کے کیمپس میں حضور داعی اسلام اللہ رب العالمین کی اس تجلی کا مظہر ہیں کہ جب اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ تم کرو جو میں کہتا ہوں تو تمہیں سب کچھ میں دینے کو تیار ہوں، اسی طرح سے اس کیمپس میں اگر کوئی آتا ہے حضور کی اجازت کے بغیر یا حضور کی نافرمانی کر کے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عزیزان من، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت رہی کہ آپ مشکل حالات میں آگے ہوتے تھے اور خوشی کے حالات میں آپ صحابہ کے پیچھے ہوتے تھے۔ خندق کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے۔ اسی طرح سے خانقاہ عارفیہ کی یہ روایت رہی ہے کہ حضور داعی اسلام جب مشکل سمے ہوتا ہے، مشکل گھڑی ہوتی ہے، تو آپ آگے نظر آتے ہیں
آپ مسائل خود برداشت کرتے ہیں، مشکلات خود برداشت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مریدین یا محبت کرنے والے یا چاہنے جاننے ماننے والے کسی طرح سے اس کے بارے میں ان کو کسی طرح کی کوئی مشقت اور لاحق ہو۔